کچھ مینو مرندہ شوق ہوئی سی از قلم آسیہ مرزا۔ ان کے ملتان جانے کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ از خود معاملات کی چھان بین کرنا چاہ رہی تھیں۔ جذبات میں اٹھا ہوا غلط قدم عمر بھر کی پشیمانی، پچھتاوا اور ناقابل تلافی نقصان سے ہمکنار کر جاتا ہے، اور اب کسی صورت مصطفیٰ خان کے دامن میں ایسا دکھ، ایسا کوئی ملال دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سکندر ولا میں خوب رونق اتری ہوئی تھی۔ مہندی سے ایک روز پہلے آمنہ بیگم بھی صبیحہ اور پرویشا کے ساتھ پہنچی تھیں۔ پرویشا کو دیکھ کر خرم کے چہرے پر روشنی سی اتر آئی تھی۔ اسے لگا سکندر ولا میں پھیلی اس رونق اور گہما گہمی کے باوجود جو کمی محسوس ہو رہی تھی وہ جیسے پوری ہو گئی ہو، روشنیوں کی جھلملاہٹوں میں اضافہ ہو گیا ہو، ہر شے خوشی اور خوبصورتی سے مکمل ہو گئی ہو۔ ادھر روشانہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ طلال سے اس کا سامنا کم سے کم ہو۔ وہ جہاں بیٹھا ہوتا وہ کوشش کر کے وہاں نہ جاتی، اور اگر وہ اچانک آ جاتا تو یہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی، مگر اس طرح کے کوئی محسوس نہ کر سکے۔ طلال بظاہر بیگانہ تھا، مگر اس کی طرف سے غافل قطعاً نہیں تھا۔ اس کے ایک ایک انداز، رویے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ اپنی زندگی کو ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں دل کی خواہشات اور انا باہم الجھ گئی ہوں، ایک دوسرے پر غالب آ جانے کی کوشش میں ہوں۔ کبھی قلبی خواہش اسے بےقل کر دیتی تو دل چاہتا ساری انا پس پشت ڈال کر اسے منا لے، مگر کبھی انا کا گھیرا اتنا تنگ ہونے لگتا کہ وہ یکدم بے مہر اور سرد سی کیفیت میں چھپ جاتا۔ اسی جنگ میں اس کے اعصاب تھکنے سے لگے تھے۔ خرم کی باتوں کی ضربیں الگ اس سخت خول میں دراڑیں ڈالنے لگتیں تو وہ گھبرا کر تنہائی کی چادر اوڑھ کر خود سے، اپنی سوچوں سے، اپنے قلبی کیفیت سے بھی فرار چاہنے لگتا تھا۔ یہ احساس شدت سے ہونے لگتا کہ وہ اجتماعی اور غیر ذاتی معاملوں اور تعلق میں جتنا پر امید رہا ہے، اپنے ذاتی معاملوں میں اور مسئلوں کے دائرے میں ایک قنوطی، یاس زدہ اور کمزور آدمی ہو کر رہ گیا ہے۔ جذباتیت کی عمر میں جذبے نہ ہوں یا سرد ہوں تو یہ کوئی لائق تحسین بات نہیں ہے، بلکہ قابل تشویش بات ہوتی ہے۔ بے حس ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ جذبات کی حدت دل کی حدت ہے، احساسات کی فنا آدمی کی فنا ہے۔ زندہ رہنا بھی ٹھہرا تو زندگی کو گزار کر زندہ رہیں گے، یہ کیا کہ زندگی عضوِ معطل کی طرح ہمیں گزار دے۔ خرم کی باتیں اسے بہت بے چین کر دیا کرتی تھیں، جیسے کوئی برف پوش علاقے میں مسلسل آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہو اور سارا منظر لمحے بھر کے لیے دھواں دھواں ہو کر رہ گیا ہو۔ برف کا دھواں اور جذبات کے شعلے دونوں مل کر ایک عجیب سی تپش سے اسے جھلسانے لگتے تھے۔ آئی دیکھو مہندی کی رات، ہری ہری مہندی لگاؤ گیت خوشیوں کے گاؤ، آئی ہے مرادوں والی رات، ہری ہری مہندی لگاؤ۔ لڑکیوں نے لیونگ روم میں ڈھولکی سنبھالی ہوئی تھی۔ تالیوں کے ساتھ ساتھ گانوں اور قہقہوں کا شور اس کے کمرے تک آ رہا تھا۔ وہ ابھی ہاسپٹل سے لوٹا تھا اور آرام کی غرض سے لیٹا تھا۔ تھکے ہوئے اعصاب پر یہ آوازیں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی بند کرنے کی غرض سے اٹھا اور کوفت زدہ سا کھڑکی کی طرف آیا۔ وہاں سے لیونگ روم کا وہ حصہ دکھائی دے رہا تھا جہاں ساری لڑکیاں ڈیرا جمائے بیٹھی تھیں۔ لیونگ روم کا بڑا سا گلاس والا چوپٹ کھلا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہنسی، قہقہ اور گانوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اس نے بلائنڈر جھٹکے سے کھولا اور شیشے کی سلائڈ بند کرنے لگا کہ اس کا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں بے ساختہ روشانہ پر اٹھ گئیں۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھی بظاہر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ تالیاں بجا رہی تھی، مگر اس کے اندر فطری گرم جوشی نہ تھی، خوشی کی کوئی رمق نہ تھی، جیسے وہ ہنا اور باقی سب کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہنا اس کے نزدیک ہی قالین پر بیٹھی دف بجا رہی تھی۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر وہ دف روشانہ کے گھٹنے پر مار کر ہنس دیتی، وہ بھی جواباً مسکرا دیتی، مگر یہ مسکراہٹ اس ڈوبتے سورج سے ملتی جلتی تھی جس میں دردی اور تھکاوٹ نمایاں ہوتی ہے۔ اسے بے ساختہ
وہ سارے روپ پہلے دن یاد آ گئے۔ وہ خوشگوار یادیں اس کے دل کے آتش دان میں تڑا تڑ جلنے لگیں۔ جب اس نے لالا روک کے ساتھ اس کی برتھ ڈے کا اسے سرپرائز دینا چاہا تھا اور جب اس کے رویوں سے ہرٹ ہو کر اسے بے نقط سنا ڈالی تھیں، تپے تپے اور تیکھے لہجے میں فقط غصہ تھا، جھنجھلاہٹ تھی، نفرت نہیں تھی۔ اور جب وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہونے کے باوجود رات اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، روٹھی روٹھی مگر اپنی اپنی سی لگتی ہوئی، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہوئی، اس کی بے حسی کے خول کو کاٹتی ہوئی۔ اور نکاح کے روز جب اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، سب کی شرارتوں پر مسکراتی شرماتی لے جاتی، اس کے دل کے بے رنگ زندگی میں رنگ بھر گئی تھی۔ اچانک اسے لگا وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے متصفانہ نظروں سے دیکھ کر کہہ رہی ہو، آپ جیسے بے حس انسان کو محبت کرنے کا سلیقہ تو ہے ہی نہیں، شاید محبت کی قدر کرنا بھی نہیں آتا۔ دکھ تو اسی بات کا ہے کہ آپ کو اپنے رویوں پر کوئی ملال اور تعصب نہیں ہوتا۔ طلال صاحب، دیا ایک پھونک میں بجھ جاتا ہے، مگر اسے جلانے کے لیے کتنا وقت اور توانائی اور تیل خرچ ہوتا ہے، یہ بجھانے والا نہیں جان سکتا۔ ہاں، یہ بجھانے والا بھلا کیسے جان سکتا ہے کہ کوئی دیا کتنی محبت محنت سے جلایا جا رہا ہے؟ وہ بھی تو ایسا ہی ناقدرہ اور بے حس و ظالم تھا، اس کی محبت کے دیے کو بجھایا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی وحشت کچھ بڑھ سی گئی، اس نے سلائڈ یوں ہی کھلی چھوڑ دی۔ اسی پل روشانی کی نگاہیں اس جانب اٹھیں اور اس کی نظروں سے آ ملیں۔ تصادم بے حد اچانک، غیر متوقع مگر بھرپور تھا۔ وہ بڑے بے ساختہ انداز میں نگاہوں کو جنبش دے کر مسکرا دیا۔ پتہ نہیں یہ صلح کی ادنا سی کوشش تھی یا اس کا بالکل بے اختیارانہ فعل۔ روشانہ اسد کا دل مانوس اتھاہ میں ڈوبا تھا۔ وہ سٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی، بلکہ جھٹکے سے اس صوفے سے بھی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ادھر نیچے آ جاؤ میرے پاس، اب کوئی بہانہ بنا کر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنا نے اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ وہ بے بسی محسوس کر رہ گئی، مگر چاہنے کے باوجود اس گوشے کی طرف اس کی پلکیں نہ اٹھ پائیں۔ پتہ نہیں وہ اب بھی وہاں کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا یا چلا گیا تھا، مگر دل اس کی موجودگی کو مسلسل ایک بے آرامی کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ روبی لالا رخ کو باورچی خانے سے پکڑ کر لے آئی تھی۔ اسے دیکھو ذرا، یہ کہتی ہے اب اس عمر میں ڈھول بجاتی گانے گاتی اچھی لگوں گی کیا؟ اس سال کی بڑھیا جو ہو گئی ہے، یہ 30 سال کا کریئر بیٹا ہے اس کا۔ لالا رخ ہنس پڑی۔ ضروری نہیں کہ آدمی 50 سال میں ہی بوڑھا ہو، کچھ لوگ وقت سے پہلے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے روبی کو گھورا، مگر ہمیں تو نہ ظاہری بڑھاپا نظر آتا ہے، نہ تم میں باطنی۔ حسنہ برجاستہ بولی، دراصل اسے اپنی تعریف سننے کا شوق ہو رہا ہے۔ روبی اسے چھیڑنے لگی، لاؤ ادھر دو یہ ڈھولکی، مجھے یاد ہے میری مہندی پر تم نے بڑی زبردست ڈھولکی بجائی تھی، ذرا انہی دنوں کی یاد تو تازہ کرو، مجھے بھی وہ سہانے دن کچھ یاد آ کر ڈھارا سی دے دیں۔ سہانے دنوں کا پورا البم بھرا پڑا ہے تمہارے پاس، وہ دیکھ لو۔ ارے خاک دیکھوں، جو ذرا البم نکالتی ہوں ادھر تمہارے بھتیجے حضور موڈ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک ایک تصویر سے ایسی ایسی خامیاں نکالتے ہیں کہ دل کرتا ہے ساری البم کو آگ لگا دوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ جھونک ہی دینی چاہیے اسے تو آگ میں، تصویریں یوں بھی ہمارے اسلام میں حرام ہیں۔ ہنا نے کہا، تم تو چپکی ہی رہو، آ لینے دو آنکھوں کو ذرا، کہتی ہوں اسے کہ بڑا کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ ہنا کی قل ہنسی بکھر گئی۔ وہ کیا کھلا چھوڑیں گے، میں نے انہیں کھلا چھوڑ رکھا ہے، دیکھ نہیں رہی ہیں میں کہ چھوڑ کر پلٹ کر خبر تک نہیں لی؟ کیوں اس غریب پر الزام لگا رہی ہو؟ فون پر اسے منع کر دیتی ہو آنے سے۔ حسنہ نے اس پر آنکھیں نکالی۔ کل کہہ رہا تھا مجھ سے کہ ہنا تو میکے جا کر آنکھیں پھیر لیتی ہے، آپ لوگ کیا مجھ سے زیادہ محبت دیتے ہیں؟ حسنہ کی اس بات پر زبردست قہقہ پڑا۔ ہنا بری طرح جھیپ گئی۔ جھوٹے ہیں سارے۔ لالی آپ بتائیں نا، اس روز آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ ہنا آرام سے ہفتہ بھر رہ لے، مجھے فکر نہیں ہے؟ ہاں کہا تو کچھ ایسے ہی تھا۔ لالا کو اس پر شاید رحم آ گیا، مسکراتے ہوئے تائید میں سر ہلانے لگی۔ ہنا کا شرمایا ہوا تپا تپا چہرہ ہر ایک کو مزہ دے رہا تھا۔
روبی ڈھولکی لے کر قالین پر بیٹھ گئی اور اس کی ڈوریاں کستے ہوئے روشانہ سے بولی، تم ایک کونے میں یوں چپ چاپ بیٹھ کر خود کو ہماری نظروں سے بچا رہی ہو، مگر ہم ایسے غافل بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چھپ کے وہ بیٹھے رہیں، مجھ سے یہ ممکن ہی نہیں، میں سرکنے نہیں دینے کا نظر میں سے انہیں۔ بجو، تمہارے نکاح سے 2 روز پہلے ہم نے خوب رونق لگائی تھی، اب تم پر پورا فرض ہے ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ سب کو پتہ تھا روبی جس کے پیچھے پڑ جائے اس کی جان مشکل سے ہی چھوٹتی ہے، مگر مجھے تو گانے وانے نہیں آتے، اس نے کچھ اس طرح لجاجت آمیز گھبراہٹ سے کہا کہ بے ساختہ کہا پڑا، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ طلال جو کبھی خفا ہو گیا تو تم اسے کس طرح منایا کرو گی؟ کم از کم 1-2 گانے تو آنے ہی چاہیے۔ روبی مصنوعی تشویش سے بولی، مثلاً ناراض نہ ہو تو عرض کروں دل تم سے محبت کرتا ہے، یا روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، وغیرہ قسم کے۔ بھائی یہ تو آنے والے بہت ضروری ہیں۔ دیکھتی نہیں ہو تم روبی اسی طرح کے گانے گا کر بیچارے جاذب کو منانے کی کوشش کرتی ہے اور مزید بدمزہ کرتی رہتی ہے۔ حسنہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہارے بھائی پہلے ہی کم نہیں ہیں جو تم مزید نمک پاشی کرنے لگی ہو۔ روبی نے آنکھیں دکھائیں اور محفل گلزار بن گئی۔ روبی مصر تھی کہ روشانہ گانا سنائے گی اور لالا رخ ڈھول بجائے گی۔ طلال چاچو کو بلا لیں، پھر دیکھیں کیسے کیسے سر نکلیں گے۔ ہنا بہت بولنے لگی ہو تم۔ سعدیہ بھابھی نے اسے ایک ہاتھ جڑ دیا اور روشانہ کے گرد اپنا بازو حائل کر لیا۔ بچی کو پریشان کر کے رکھ چھوڑا ہے تم لوگوں نے۔ ارے ابھی پریشان کیا ہی کہاں ہے، گانا تو اسے گانا پڑے گا، آخر اس گھر کی بہو ہے، ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ دیورانی سے زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس کے دیورانی کہنے پر سعدیہ بھابھی اور روشانہ یک بیک چھینپ کر ہنس پڑیں۔ لالا رخ نے ڈھولک سنبھال لی تھی۔ جیسا بھی بے سرا بجاؤں گی، گانا تو روشانہ کو ہی ہے نا۔ وہ اپنی سبک ہتھیلیاں ڈھولکی پر مارنے لگیں۔ روشانہ کا دل وحشت کا شکار ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار 10 دیدہ نظروں سے اس کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز وہیں کھڑا تھا، اس کی پرسوچ نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ روشانہ کو لگا وہ اس کی ہر جنبش کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ ایک لمحہ تاخیر کیے بنا اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، ان نظروں سے دور، اس وحشت سے دور، اور کسی کونے کھدرے میں چھپ جائے۔ وہ اس محفل میں بہلنے کے بجائے اور زیادہ بکھرنے لگی تھی۔ ادھر وہ سب اس کے سر ہوئی تھیں۔ پرویشا اور نازش نے اسے نئے ٹریک یاد کر کے بتائے۔ اسی پل عادل نے آ کر لالا رخ کے سسرال والوں کی آنے کی اطلاع دی تو روشانہ کی خلاصی ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں ڈھیروں شکر ادا کیا۔ سعدیہ بھابھی اور روبی ان کی آمد کا سن کے ان کے استقبال کو فوراً ہی اٹھ گئیں، جبکہ لالا رخ اس اطلاع پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ہمراہ دم بھر کو گنگ سی ہو کر رہ گئی۔ تو کیا مصطفیٰ خان آیا ہے؟ ہاں، اسے آنا ہی چاہیے تھا۔ اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ اس کا دل فرط مسرت سے کہنے لگا۔ ڈھولکی ایک طرف دھکیل کر اس مسرت آمیز احساس کے ساتھ اٹھ کر لیونگ روم سے باہر بھاگی۔ کندھے سے گرتا دوپٹہ پیروں میں الجھا تو وہ گلاس وال کے باہر نکلتے ہی منہ کے بل گرتے بچی۔ خرم نے جلدی سے اسے تھام لیا تھا۔ سنبھل کر، ایسی کیا آفات آ پڑی ہے؟ اس نے جھینپ کر جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر کاندھے پر ڈالا اور پوچھا، کون آیا ہے؟ اس کے لہجے میں بےتابیاں چٹک رہی تھیں۔ میرا خیال ہے آپ کی ساس اور آپ کا دیور مشتبہ ہے۔ خرم یہ کہتا ہوا اندر داخل ہونے والے مشتبہ کی طرف پرتپاک انداز میں بڑھ گیا۔ لالا رخ کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں متحرک ہو جانے والی روشنی ٹھٹھر کر رہ گئی۔ لہجہ بھر دل خوش فہم ہوا تھا، خوش گمان ہوا تھا، مسرت سے غرقاب ہوا تھا۔ دوسرے ہی پل سارے رنگ بارش میں دیوار سے کچے رنگ کی طرح بہتے چلے گئے۔ بے نور سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں موریں سعدیہ بھابھی کی ہمراہی میں آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسی تیز ہوا میں پیارے بڑے بڑے منہ زور دیے بھی کم جلتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جلتے ہیں اور ہمارے ساتھ تمہارے غم جلتے ہیں۔
دل کے آتشدان میں شب بھر تیری یاد کا ایندھن بن کر ہم جلتے ہیں اور ہمارے ساتھ تمہارے غم جلتے ہیں۔ اس نے مہم سی امید کے سہارے ایک بار پھر دروازے کے پار دیکھا، شاید مجتبیٰ کے ہمراہ وہ دکھائی دے جائے۔ خرم کو غلط فہمی ہو گئی ہو، وہ کہیں باہر کھڑا ہو۔ سچ کہتے ہیں امید ایسا خوشنما پرندہ ہے جس کے پیچھے تاعمر بھاگتے رہنے کو دل چاہتا ہے، مگر یہی امید جب ٹوٹتی ہے تو کانچ کی چوڑی کی طرح دل کی کلائی میں زخم ڈال دیتی ہے، پھر لہو رسنے لگتا ہے اور مرہم بھی رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ مورے نے اسے بے حد پیار سے خود سے لگایا اور اس کی سبھی پیشانی چوم لی۔ تمہارے بنا تو گھر بالکل سنسان ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم نے تم دونوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں ہم کہ ابھی کل کی بات ہے، صبح ہی صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی مجتبیٰ حمدہ کو آواز دینے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا بھابھی دکھائی نہیں دے رہی اور مجھے بھی خیال نہیں رہا کہ تم اپنے گھر آئی ہو۔ میں جنت سے کہنے لگی لالا رخ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ یہ قصہ سنا کر ہنس پڑی اور لالا رخ کے دل میں یہ خواہش مچل کر رہ گئی کہ وہ پوچھ لے کہ کیا وہ بھی میری کمی محسوس کر رہا ہے۔ ایسے ہی بے اختیارانہ اس نے مجھے آوازیں دیں، مگر فقط مسکرا کر رہ گئی۔ طلال آیا، ان کی آمد نے ان کے بکھرتے دلوں پر ہولے ہولے سے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ وہموں سے گھرے ہر آن خوف سے دھڑکتے دل کو ان کا آنا بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی لگا تھا۔ مورے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں سب سے فردن فردن مل رہی تھی۔ مجتبیٰ کو خرم ڈرائنگ روم میں لے کر چلا گیا، جبکہ رافعہ بیگم اپنے کمرے میں آ گئیں۔ سعدیہ بھابھی نے گیسٹ روم کی صفائی کرا رکھی تھی۔ شادی والا گھر تھا، مہمانوں کی آمد ہوتی ہی رہتی تھی۔ مصطفیٰ خان کے نہ آنے پر طلال کو حیرت تھی۔ وہ 2 روز سے مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہ آفس کا فون کوئی ریسیو کرتا تھا، نہ گھر پر وہ ملتا تھا، اور اپنا موبائل بھی اس نے شاید بند کر رکھا تھا۔ اس کی حیرت اس وقت سوا ہو گئی جب پوچھنے پر مورے نے یہ اس سے کہا کہ تیفی کی تو تم سے 2 روز پہلے بات ہو چکی ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے نہ آنے کا سبب تمہیں بتا دیا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، مگر حیرت اپنی جگہ تھی جو تشویش میں بدل چکی تھی۔ میری تو اس سے 2 روز پہلے کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آنے کا سبب مجھے بتاتا۔ وہ رفیہ بیگم کے کمرے سے نکلتے ہی لالا رخ سے بولا، پھر اس نے آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا؟ سغرا، یہ چادریں لے جاؤ اور سعدیہ بھابھی کو دے دو، بلکہ ایسا کرو تم خود جا کر گیسٹ روم میں جو 2 بیڈ پڑے ہیں ان پر بچھا دو، اور ہاں ٹھنڈے پانی کا جگ وہاں ضرور رکھ دینا۔ وہ طلال کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سغرا سے مخاطب تھی اور اسٹور سے نکالی ہوئی صاف ستھری چادریں اسے پکڑا رہی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں لالی۔ اس کی اس بے نیازی پر اسے تاؤ آ گیا۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے مورے سے یہ کیوں کہا؟ وہ اسٹور کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف ایک اچٹنی نگاہ ڈال کر اسی بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ تمہیں تو علم ہونا چاہیے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اس نے کھوجتی نظریں اس پر ڈالیں۔ شوہر تو تم بھی ہو روشانہ کے، مگر وہ کتنا جانتی ہے تمہارے بارے میں؟ وہ طنز سے ہنسی، کیا فضول بات کر رہی ہو؟ ہمارا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، کیسی احمقانہ مثال دینے بیٹھ جاتی ہو؟ بات سنو۔ اس نے جلدی سے اسے روکا۔ طلال پلیز، میں اس وقت مصروف ہوں، کوئی بات نہیں سن سکتی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، صاف کیوں نہیں کہتی فرار چاہ رہی ہو؟ یاد رکھو لالی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مسائل سے فرار ممکن نہیں ہو جاتا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا۔ کون سا مسئلہ؟ میرا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وہ رک کر بے عہد اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، وہ نہیں آ سکتے تو ان کی کوئی کاروباری مصروفیت ہوگی، فون کر کے خود ان سے پوچھ لو۔ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے میرا۔ اس نے اپنا موبائل بھی بند کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کا موبائل خراب ہو۔ وہ ایک طرف ہو کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے اٹھتے قدموں میں بھرا اعتماد طلال کو الجھا گیا۔ اچانک وہ رک کر پلٹی اور تنبیہی لہجے میں بولی، ہر وقت میری فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے ارد گرد نظر ڈالو، اپنی زندگی کی ڈور تم جس طرح سے الجھاتے جا رہے ہو اس پر نظر ثانی کرو، اس سے پہلے کہ یہ ڈور تناؤ کا شکار ہو کر ٹوٹ جائے، اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ وہ یکدم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔
خدا کے لیے اپنی اور روشانہ کی زندگی کو اپنی انا کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ وہ اس کے بعد سیدھی چلی آئی۔ اگر میں چپ ہوں تو صرف مہاوش کی شادی کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ بہت زور شور سے بولا، میں یہ شور خود اٹھاؤں گی۔ کیا کرو گی تم؟ وہ ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر استہزائیہ انداز میں بھووں کو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کیا کرتی ہوں یہ تو وقت بتائے گا۔ بس زیادہ بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی کھوپڑی میں اگر ذرا سے بھی عقل ہوتی تو وہ بات کو سمجھ لیتی، اتنا طوفان نہ اٹھاتی۔ میری طرف سے وہ بدگمان ہو گئی ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کیا؟ لالہ رخ کرنٹ کھا کر رہ گئی اور لپک کر اس کے کمرے کے دروازے پر استدعا ہو گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے؟ یہ ساری بدگمانی تمہاری ہی تو پیدا کردہ ہے، اور یہ بدگمانیاں تم نے کیا آسمان سے فرشتے اتر کر دور کریں گے؟ زہر سے بھرے لگ رہے ہو تم، یہ بات معلوم ہے؟ اس نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا۔ میں تو برا ہوں ہی، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس نے تائدین انداز میں کندھے اچکائے اور ایک طرف اسے ہٹا کر دروازہ کھولنے لگا۔ تمہارے لیے تو وہ تانیہ ہی ٹھیک رہتی، تم اسی کے قابل تھے۔ وہ جل کر بولی اور وہ بے ساختہ قہقہا لگا کر رہ گیا۔ اچھا بات سنو، اس نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کے اسے دروازہ پلٹنے سے پہلے روک دیا۔ تمہارا اور تیفی کا معاملہ تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ وہ اپنی تسلی کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں لالہ کے رخ پر، لالہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ آیا نہیں ہے، نہ ہی رابطہ کر رہا ہے۔ بس اسی وجہ سے مجھے ٹینشن ہے۔ ہم تمہاری طرح انا پرور، جفا پیشہ اور انا پرست نہیں ہیں، سمجھے؟ وہ دل کی حالت کو بظاہر چھوڑا کر چڑ کر اسے گھورے گئی۔ اوہ ہو، نئی اطلاع ہے کہ لالہ رخ صاحبہ انا پرور جفا بخش نہیں ہے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ ہنسی سراسر اسے چڑھانے کو تھی۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، چلو عقل دیر سے ہی صحیح آ تو گئی۔ مجھے تو آ ہی گئی ہے، دیر سے ہی صحیح، مگر تمہیں تو ہنوز نہیں آئی۔ یک طرفہ عقل مندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک دو طرفہ دانائی نہ ہو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ دو بدو بولا، بہت خوب، کس احمق نے تمہیں عقل مند اور دانا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے؟ وہ بے ساختہ استہزائیہ ہنسی۔ جو خود کو عقل مند اور دانا کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ جواباً وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر قدرے چڑھ کر بولا، تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ معمولی بات کا پتنگڑ بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ چند بے معنی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رکھائی سے کہتا دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا۔ لالہ رخ کہ دل پر ضرب سی پڑی، اس کا دل مانوس سے کرب محسوس کر کر رہ گیا۔ جنہیں تم بے معنی باتیں کہہ رہے ہو، یہ باتیں کسی بھی عورت کے لیے بے معنی نہیں ہو سکتی، خصوصاً محبت کی متقاضی عورت کے لیے۔ مرد کے منہ سے ادا ہونے والے جملوں اور لفظوں کی ڈور سے عورت کا دل بندھا ہوتا ہے۔ بے مہری اور کنج ادائی کے چند جملے اس کے لیے زہر حلال ثابت ہوتے ہیں۔ محبت کے دو میٹھے لفظ اعتبار بڑھا جاتے ہیں۔ چند محبت کے بولوں سے عورت اپنی ساری انا پس پشت ڈال دیتی ہے۔ یاد رکھنا طلال، عورت نرم لچکتی شاخ کی مانند ہوتی ہے۔ اسے نرمی سے چھو گے تو یہ تمہاری مرضی سے جس طرف چاہو موڑ جائے گی، مگر سخت اور تند ہوا کے جھکڑوں اسے توڑ دیتے ہیں۔ وہ اس کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر مدبرانہ اور دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی، مرد کی محبت اگر تحمل، حلیمی اور نرماہٹ ہو تو اکھڑی اور متنفر عورت بھی اس کے پیر کی دھول بننے سے نہیں ہچکچاتی۔ اس کی انا ریت کی دیوار کی طرح مرد کے پیروں تلے ڈھیر ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح ہار جاتی ہے کہ اسے اپنی ہار پر دکھ، افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ ایک طمانینت آمیز مسرت ہوتی ہے۔ اس کا دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ مرد کی فتح اسے اپنی شکست سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ عورت کا تقاضا تو فقط اتنا ہے کہ پہل مرد کی جانب سے ہو تاکہ اس کے نسوانی وقار کو دھچکا نہ لگے۔ کیا محبت کرنے والے مرد کا دل اتنی بھی گنجائش نہیں رکھتا کہ اسے یہ تحفظ دے سکے، اسے یہ دھچکا پہنچائے بغیر
उसे समेट सके। वो गुमसुम होकर रह गया। वह इसके दिल को झंझोड़ कर वहाँ से चली गई थी, मगर वो खिड़की के पार आसमानों की वसअतों को तकते हुए कितनी देर तक इसके जुमलों की बाज़गश्त महसूस करता रहा और सोचता रहा कि जब नफ़रत और गुस्से से भरे दिल को मोहब्बत के 2 बोलों से जीता जा सकता है, तो फिर वो रोशाना असद का मोहब्बत से भरा दिल क्यों कर नहीं जीत सकता था। वो तो हमेशा से उसी की थी, उसी के नाम पर हारी थी, उसके जज्बों से महकी थी और महकना चाहती थी। फिर क्यों कर वो नाकाम हो सकता था। एक गहरी सांस उसने सीने की तह से यूं खींच कर फिजा के सपुर्द की, गोया अंदर की घुटन को निकलने का रास्ता मिल गया हो। ठंडे और ताज़ा झोंके रूह से बराह रास्त टकराने लगे हों और फरहत का एहसास रग रग में दौड़ने लगा हो। दिल यकायकी तमन्ना के सेल शौक़ में बहने लगा था। एक बच्चे की मानंद हुमकने लगा था। गुब्बारे अना धुला तो उसे बहुत रोशन रास्ते दिखाई देने लगे। अब रोशाना का हाथ पकड़कर इसी रास्ते पर उसे ले आना था और उसे यकीन था कि मोहब्बत से बड़े हुए हाथ को औरत कभी नहीं ठुकराती। इसकी गर्माहट इसे तादेर पिघला देती है। औरत तो मोम की मानंद होती है, ऊपर से फ़कत निस्वानी वक़ार का मजबूत खौल चढ़ाए रखती है, और सच तो ये है कि वही खौल तो इसे सीप में बंद मोती की तरह कीमती बनाए रखता है। और अब वो अपना इतना नाकदर शनात भी नहीं था कि इस कीमती मोती को खो देता। आज मोरे और मुश्तबा को गए दूसरा दिन था। हवेली से कोई आसेब ज़दा बोसीदा खंडर महसूस हो रही थी। ऐसी वहशत थी जो हवेली के दरो दीवार से उतर उतर कर उसके दिल की दीवारों से लिपटती जा रही थी। उसे लग रहा था मज़ीद अगर हवेली में ऐसी ही तन्हाई बिखरी रही तो इसके आसाब चटक जाएंगे। एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक फेरियाँ खाते खाते वो थक जाता। शहबाज से तो उसकी नाश्ते पर मुलाकात होती या बहुत हुआ तो रात के खाने पर, मगर वो खुद भी जानता था कि इसके अंदर जो वहशत ठहरी हुई है, शहबाज या कोई और इसका तर्याक नहीं बन सकता। ये तन्हाई तो बरसों से उसके हमरा चली आ रही है। जब हवेली भरी पूरी थी तब भी ये तन्हाई उसकी हमरकाब थी। कितने मौसम आए, वक्त के पुल के नीचे से कितना पानी गुजर गया, मगर उसके दिल की बस्ती खंडर की खंडर रही। और सारे मौसम दिल की बस्ती के ही तो होते हैं। बैरूनी अनासर इसमें ज़रा सी हलचल मचा सकते हैं, इसके मौसम को बदल नहीं सकते। बहारें अंदर हों तो ख़िज़ा कुछ नहीं बिगाड़ती, मगर अंदर ही ख़िज़ा ठहर गई हो तो कितने ही मौसम बाहर आ जाएं, दिल के अंदर शगुफ़े नहीं फूट सकते। जज्बात के दरख्त पर नई कोपलें नहीं फूटती, ख़िज़ा का ज़र्द सन्नाटा नहीं कट सकता। वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। दिल का बोझलपन, जिस्मानी तवानाई भी जैसे कभी कभी कोई खींच लेता है। मेरे हम सफ़र तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा। इसे देखते इसे झेलते मेरी आँख गिर्द से अटक गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ़ से हो गए। मेरे बेखबर तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे कि जो एक रब था दरमियान में वो बिखर गया। वो हवा चली किसी शाम, ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सरे शाम जा वो गिर गए। वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर वो उड़ गए। वो जो रास्तों का यकीन था, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशाने पा भी मिटा गए। उसने छत को तकते हुए एक गहरी सांस खींची और करवट बदली तो करीब रखे फ़ोन की बैल होने लगी, मगर वो यूं ही कसलमंदी से पड़ा रहा। इसने रिसीवर को फ़ोन करना छोड़ दिया था। अजीब सी बेहिसी तारी हो गई थी, जैसे ज़िंदा रहना बेमानी सा शुगर लग रहा था। बैल मुसलसल हो रही थी, जो कमरे के सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह इसके थके हुए दिमाग पर लग रही थी। बिला आखिर इसने यूं ही लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इसका इरादा था रिसीवर उठाकर साइड पर रख देगा, मगर हमदा की आवाज़ ने इसे जकड़ लिया। हेलो पापा, पापा मैं हमदा बोल रहा हूँ। वो झटके से उठकर बैठ गया। इतने दिनों बाद गोया दिल के झुलसते सहरा पर ठंडी फुहार सी पड़ी। बस एक तुमसे दस्तबरदार होने का हौसला नहीं है मेरी जान।
اس نے سوچا اور نرمی سے ہیلو کہا۔ پاپا، چاچو آ گئے، دادی بھی آ گئی ہیں۔ وہ اس کی آواز پہچانتے ہی بولا، آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ فون بھی نہیں کرتے۔ تم مشتبہ چاچو کے ساتھ میرے پاس چلے آؤ۔ میں وہاں نہیں آ سکتا نا۔ وہ اسی کے انداز میں تتلا کر بولا، ممی گندی ہیں، وہ مجھے آپ کے پاس نہیں لے کر آتی۔ اس نے بسور کر کہا، ممی گندی ہے نا پاپا؟ نہیں جان، ممی گندی نہیں ہیں، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، ممی گندی بچی ہیں پاپا، بہت گندی، ادھر ایک ہی گردان تھی۔ مجھے آنا ہے آپ کے پاس، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے بیٹا۔ جو خود خالی ہو وہ دوسروں پر کیا نچھاور کر سکتا ہے۔ اس نے ریسیور یوں ہی کان سے لگائے، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ تمہاری امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تمہیں میرے پاس نہیں آنے دیتی۔ یہ عارضی شے پائیدار نہیں ہوتے، انہیں جلد یا بدیر ٹوٹ جانا ہوتا ہے، تو پھر یادوں میں اضافہ کرنے کا فائدہ؟ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا، آپ کا اور میرا رشتہ عارضی تو نہیں ہے؟ لالا رخ کی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری تو وہ چونکا۔ رشتوں کو نظر انداز کر دینے سے یہ غیر اہم تو نہیں ہو جاتے، ٹوٹ تو نہیں سکتے۔ یہ ڈور اتنی کمزور بھی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ یقین ٹوٹ جائے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے محترمہ لالا رخ صاحبہ۔ ہر رشتہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ چراغ سے دل بجھ جائیں تو منزل بھی غبار آلود راہ میں کھو جاتی ہے، برسوں کے رشتوں پر بھی گرد جم جاتی ہے، اور وہ بھی کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی کمزور بنیاد پر ہی استوار ہوا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ بے یقینی اور بے اعتمادی کے غبار میں منزلیں ہوا برد ہو جاتی ہیں، ان کا نشان نہیں رہتا۔ نہیں مصطفیٰ خان، کبھی کبھار فقط دیکھنے والی آنکھ کے گرد جم جاتی ہے بدگمانی کی۔ اس گرد کو جھاڑ دینے سے سارے راستے صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ہر راستہ منزل بن جاتا ہے، ہر در راستہ بن جاتا ہے، مگر کوئی دشت بدگمانی سے نکلے بھی تو فقط اپنی آنکھ اور اپنی سماعت کو ہی معتبر نہ سمجھے تو۔ وہ بے حد تحمل سے اس کے جملے لہجوں کی تلخی کو پی گئی۔ اب تو ایسا ہونے لگا کہ چراغ دل اس کی ہر پھونک مارنے پر بجھنے کے اور تیز لو دینے لگتا تھا۔ پھر وہ جیسے بات بدل کر جلدی سے بولی، حمزہ بہت ضد کر رہا ہے آپ کے پاس آنے کی، اسے میں مشتبہ کے ہمراہ کچھ دنوں کے لیے بھیج دوں؟ بچے تو ضد کرتے ہیں، بچوں اور دل کی ضد پر کان نہیں دھرنا چاہیے، دونوں ہی نادان ہوتے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ کبھی کبھی نادانوں کی بات مان لینے میں حرج بھی نہیں ہوتا۔ وہ جواباً آہستہ سے گویا ہوئی، کبھی بھی کیا، بہت بار مان کر دیکھ لی ہے، پچھتاوے اسی دل نادان کی عنایت کردہ ہیں۔ خیر تم حمزہ سے میری بات کراؤ۔ وہ یکسر لہجے میں اجنبیت کا تاثر سمیٹتے ہوئے بولا، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، محض تاروں کے اس رابطوں سے کتنا بہل سکتا ہے؟ بہل جائے گا، بچہ ہی تو ہے۔ وقت تو یوں بھی بڑے بڑے غم بانٹ لیتا ہے، گہرے زخموں پر بھی کھرنڈ لے آتا ہے۔ یہ تو آپ کا خیال ہے نا؟ وہ شاکی لہجے میں بولی، پھر ایک لمحے توقف کے بعد حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے بولی، آپ مہوش کی شادی میں اگر آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ خوشی کیا، یہ کہو تمہارا بھرم رہ جائے گا، تمہاری ساکھ قائم رہ جائے گی۔ شادی کے بعد میکے میں عورت شوہر کے حوالے سے ہر پل دیکھی اور بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ شوہر اس کا ناپسندیدہ ترین ہی کیوں نہ ہو، مگر کہتے ہیں نا کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے، اور تم بھی بحالت مجبوری مجھے مدعو کر رہی ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہلکے سے ہنس دیا۔ تیفی، خدا کے لیے مجھے میری ہی نظروں میں یوں تو ذلیل نہ کریں۔ اس کا ضبط جواب دینے لگا، میں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں تو فقط حقیقت بتا رہا ہوں، اور حقیقت ہمیشہ اتنی ہی شفاف اور کڑوی ہوتی ہے، مگر یہاں بہرحال حقیقت کو دیکھنا اور برتنا تو پڑتا ہی ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہا ہے وہی حقیقت ہو، حقیقت وہ بھی ہوتی ہے جو کوئی دوسرا بھی دکھانا بتانا چاہتا ہو۔ میری نظریں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ مجھے دوسروں کی وضاحتوں کی ضرورت پڑے،
وہ رکھائی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ ہر شخص کو یہی خوش فہمی ہوتی ہے، تو کیا اب وضاحتیں صراحتوں کی ضرورت باقی ہے؟ وہ چڑ کر رہ گیا۔ آپ نے وضاحت کا موقع ہی کب دیا ہے؟ وہ دل گرفتگی کے ساتھ بولی۔ تھکن سے اعصاب چٹکنے لگے، روح پر ملال کی تہ دبیس ہونے لگی تھی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی سچی جھوٹی کہانی نہیں سننا، مجھے اپنی سماعت اور بصارت ہی کافی ہیں۔ ہاں، مرد جو ٹھہرے کبھی عورت کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، کبھی اپنی بصارت اور سماعت کے ضام میں عورت کو نچوڑ دیتے ہیں۔ فیصلوں کی تلوار تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، جب چاہا چلا دی۔ یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ کسی کے کتنے زخم آئے، کوئی کس طرح تڑپا مچلا اور مر گیا۔ مصطفیٰ خان ہو یا سیف الرحمن، سب مرد ہوتے ہیں، فقط روایتی انا پرست اور مردانگی کے ضام میں مبتلا، جو عورت کو رشتوں کی سولی پر لٹکائے رکھتے ہیں، اس سے لمحے لمحے کا حساب مانگتے ہیں، 2 گھڑی کی محبت کے عوض اس سے عمر بھر کا اعتبار چاہتے ہیں۔ عورت امرت کا چھلکتا پیالہ نہیں ہے مصطفیٰ خان کہ جب دل چاہا اسے تھام کر منہ سے لگا لیا، نہ پرفیوم کی بوتل ہے کہ اٹھایا اور خود پر جتنا دل چاہا چھڑکا اور مہکنے لگے۔ وہ بھی ایک بدن رکھتی ہے، روح رکھتی ہے، ایک دل رکھتی ہے، جو وقت اور حالات کی آندھی میں گھر کر کبھی بکھر سکتا ہے کہ اسے بھی سمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اس کے پور پور میں بھی آگ لگی ہوتی ہے، اسے بھی بجھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی محض بے نام لمحوں کا کھیل تو نہیں کہ جس میں عورت کسی لمحے ہاری تو بس ہارتی چلی گئی، پھر اس کے لیے بازی ختم۔ اس کی آواز بھرا گئی، مزید بولا نہیں گیا اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کا رواں رواں دل گرفتگی اور شکستگی کی کاٹ سے تڑپ رہا تھا۔ اس کی بے مہری اسے توڑ رہی تھی اور یہ توڑ پھوڑ بڑی اذیت ناک تھی۔ اس کا ادراک تو اسے پہلی بار ہوا تھا۔ سیف الرحمن کے ظالم فیصلے نے بھی اسے ایسی اذیت سے دوچار نہیں کیا تھا، روح پر ایسا کڑا امتحان بن کر نہیں گزرا تھا۔ دراصل چاہے جانے کی چاہ میں ہی عورت اس بری طرح ٹوٹتی ہے، بکھرتی ہے اور بکھر کر جڑتی ہے۔ دل کے تعلق میں ہی جاں کا زیاں ہوتا ہے، روح کرب سے آشنا ہوتی ہے۔ تعلق دل سے جڑا ہو تو ایک کج ادائی کا ذرا سا چھینٹا بھی آگ کی طرح جسم و جاں کو جھلسا دیتا ہے۔ ایک غافل دھڑکن بھی خوف اور اندیشے سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ وہ خود کو سخت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تو مصطفیٰ خان سے دستبردار ہو جاتی، مگر اب کی بار دل نے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ اس سے دستبردار ہو جانے کا تصور ہی دل کو بکھرائے دے رہا تھا۔ اس نے بے چارگی آمیز کرب سے ریسیور پر پیشانی ٹکا لی۔ بہار کیا اب خزاں بھی مجھ کو گلے لگائے تو کچھ نہ پائے، میں برگ صحرا ہوں یوں بھی مجھ کو ہوا اڑائے تو کچھ نہ پائے۔ اسے گنوا کر پھر اس کو پانے کا شوق اس دل میں یوں ہے محسن کہ جیسے پانی پہ دائرہ سا کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے۔ دروازے پہ کھڑکا ہوا تو وہ سیدھی ہو کر چونکی، مورے دروازے ہلکے سے بجا کر اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا کونا اٹھا کر آنکھوں کو رگڑا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہوش کے سسرال والے آنے ہی والے ہوں گے، حمدہ کو بھی تیار نہیں کیا ابھی تک۔ وہ اندر آ گئیں۔ حمدہ ضد کر رہا تھا اپنے پاپا سے بات کرنے کی، میں اسے فون پر بات کروا رہی تھی۔ آئیے آپ بیٹھیے۔ اس نے بیڈ پر ان کے لیے جگہ بنائی اور حمدہ کے ہاتھ سے کشن لے لیا، جنہیں وہ صوفے سے اٹھا اٹھا کر بیڈ پر ڈھیر کر رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ کتنا ضدی ہے، مجتبیٰ کو بھی صبح سے پریشان کیے ہوئے ہے اور اب اپنے پاپا سے بات کرنے کی ضد لیے بیٹھا تھا۔ وہ نظریں چرائے کشن اٹھا اٹھا کر صوفے پر واپس رکھنے لگی۔ پھر بات کی تیفی نے یا نہیں؟ مورے اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھیں۔ آہستہ سے استفسار کیا تو وہ بے ساختہ چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی، مگر دوسرے پل پلکیں جھپک کر نظروں کا زاویہ بدل کر سر آہستہ میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاں ابھی انہی سے تو بات ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ شرکت کرے گا شادی میں؟
ان کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ نہیں، کہہ رہے تھے کام بہت ہے، وقت نہیں نکال پائیں گے۔ وہ وارڈروب کھول کر اپنے اور حمزہ کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ وہ دانستہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جس کا احساس مورے کو بخوبی ہو رہا تھا۔ اسے تو سارے کام انہی دنوں یاد آ گئے ہیں، کیا کریں، ان کی بھی مجبوری ہے۔ ایک شہباز بھائی ہی بیچارے کتنا کام سنبھال لیتے ہیں۔ آپ اور مجتبیٰ تو آ گئے ہیں نا، یہی بہت ہے میرے لیے۔ حمزہ بھی بہل گیا ہے، ورنہ تو بڑا ہی تنگ کیے ہوئے تھا۔ ہاں، میں حمزہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مورے نے یہ کہتے ہوئے حمزہ کو گود میں بٹھا لیا۔ جی مگر، اس نے سٹپٹا کر ان کی طرف دیکھا، تمہارا اپنا کیا پروگرام ہے؟ مہوش کی شادی کے بعد ہمارے ساتھ ہی چلو گی یا نہیں؟ میں تو کچھ روز اور رہوں گی، مگر حمزہ آپ کو وہاں تنگ کرے گا۔ وہ لہجے کو حتی المقدار نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ کتنے دن رہو گی؟ مورے دل گرفتگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ وہ مسکراہٹ کر شگفتگی کا تاثر دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کپڑے اٹھائے ان کے نزدیک قالین ہی پر بیٹھ گئی اور حمزہ کو پکڑ کر اس کی ٹی شرٹ بدلتے ہوئے بولی، دیکھیں جب تک مجھے یہاں کے لوگ برداشت کرتے ہیں۔ وہ ہنسی میں بات ٹالنے لگی۔ ماں باپ تو اولاد کو ساری عمر ہی برداشت کر لیتے ہیں، مگر کوئی ساری عمر رہتا ہے میکے میں؟ تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ یہ گھر عارضی پناہ گاہ ہے تمہارے لیے، تمہارا اصل گھر وہی ہے جہاں میں تمہیں بہو بنا کر لے گئی ہوں۔ لالا رخ نے ان کے لہجے کا غیر معمولی پن محسوس کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ نظریں ملنے پر انہوں نے متصفانہ سانس کھینچی۔ یہاں رہنے کا کیا جواز دیتی رہو گی سب کو؟ کیا کیا بہانے تراشو گی؟ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ دھک رہ گئی۔ اس کا دل ان کے جملے کے آہنی حصار میں جیسے جکڑا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے لالی، تم نے مجھے بھی قابل اعتبار نہ جانا۔ تم دونوں نے مجھے بے خبر رکھ کر مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں قابل بھروسہ نہیں ہوں، اور اس بیوقوف کی جذباتیت کو تو چھوڑو، کم از کم تم تو یوں بے زبان جانور کی طرح اس کے کہنے پر گھر چھوڑ کر نہ چلی آتی۔ مجھ سے تو کہتی، مجھ پر تو بھروسہ کرتی۔ اس نے میری تربیت پر کالک مل دی۔ مجھے اپنی تربیت پہ جو فخر تھا، جو مان تھا، اس نے توڑ کر رکھ دیا، مگر تم ہی میرا مان رکھ لیتی، مجھے اس سارے مسئلے سے آگاہ کر دیتی۔ مورے کے لہجے میں شکوہ تھا۔ لالا رخ اس غیر متوقع صورتحال پہ لہجہ بھر میں گمسم ہوئی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساری بات ان کے علم میں آ چکی ہوگی۔ خفت اور ندامت کے احساس نے اس کی پلکوں پر بوجھ ڈالا۔ رشتے بہت مرادوں اور محبتوں سے جڑتے ہیں، یہ اتنے کچے بظاہر دکھائی دیتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں۔ انہیں توڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آدمی خود بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، لمحہ لمحہ اذیت سے گزر کر بھی انہیں جوڑنے کی ہمت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تیفی کو، اس کے لیے تم کبھی بھی بے معنی شے نہیں تھیں، مگر ایسا ہوتا تو وہ بہت بے فکری کی زندگی گزار رہا ہوتا ابھی بھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی اذیت کا احساس میں اپنی روح پر بھر کر لائی ہوں یہاں۔ مورے کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور اس اضطرابی انداز میں ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بہت بری ہوں مورے، بہت بری، نا قدر شناس، نا شکری اور ظالم، مگر باخدا میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے ان کی محبت کی لاکھ ناقدری کی، منہ موڑے رہی، مگر خدا گواہ ہے مورے، میرے دل میں کبھی سیف الرحمن کا خیال نہیں آیا، اس کی طرف پلٹنے کا سوچا تک نہیں۔ وہ میری زندگی میں جھونکے کی طرح آیا تھا اور گزر گیا۔ میں نے پلٹ کر اسے کبھی آواز نہیں دی، نہ دل کی گہرائی سے پکارا۔ میں تو اپنی انا کی بھینٹ خود ہی چڑھ گئی ہوں مورے۔ میں لاکھ ظالم ہوں مگر بد چلن بد کردار نہیں ہوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک تکلیف دہ احساس سے گزرتے ہوئے مورے نے اس کا سر اونچا کیا۔ پاگل، میں نہیں جانتی کیا؟ تمہاری شرافت کی گواہی میں دے سکتی ہوں، تمہیں بد چلن بد کردار کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ مگر وہ ایسا سمجھتے ہیں مورے، انہوں نے اسی الزام کے ساتھ مجھے گھر سے نکالا ہے۔ مرد اپنی انا کو درمیان میں نہیں لاتا، اور یوں بھی انا اور محبت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔
مجھے ان سے محبت ہے مورے، میں ان کی محبت سے دست بردار نہیں ہو سکتی۔ میرے سامنے لاکھوں سیف الرحمن سچا وفادار بن کر آ جائے، وہ اپنے تمام کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ کر تلافی کرے، مگر میں ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کروں گی۔ انہیں کہیے مورے، وہ ایک بار صرف وضاحت کا موقع تو دیں، میرے دل کے اندر جھانک کر تو دیکھیں، میری غلطیوں کی کڑی سزا تو نہ سنا دیں کہ میں زندہ ہی نہ رہ پاؤں، زندگی موت سے زیادہ بدصورت ہو جائے۔ وہ اپنا سارا ضبط کھو بیٹھی، وہ سارا لاوا بہا بیٹھی جو اس کے دل میں پکتا رہا تھا۔ عرصے بعد ایک ایسا غم گسار کندھا میسر آیا تھا۔ اس کی نرم آغوش میں اس کے لیے بہت کشادگی تھی اور بہت گنجائش بھی۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے مورے، ان کا غصہ یہ نفرت ناجائز بھی نہیں ہے، میں نے ان پر کبھی اعتبار ان کو دیا ہی نہیں۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھا کر آہستہ سے بولی، تم دونوں بھی عجیب ہو، ایک دوسرے کو قصوروار بھی نہیں کہتے اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہو، فاصلہ سمیٹنے کو تیار بھی نہیں ہو۔ پہلے تم نہیں تھی، اب وہ ایسا کر رہا ہے۔ مورے نے متصفانہ سانس کھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، اچھی خاصی سہل زندگی کو کتنا مشکل بنا ڈالا ہے تم دونوں نے، ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے نرمی سے اسے تھپکتے ہوئے اپنے نزدیک جگہ دی۔ اب مجھے بتاؤ اصل مسئلہ کیا تھا اور یہ سیف الرحمن درمیان میں کیوں کر آ گیا؟ انہوں نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر بکھر گئی۔ اس نے انہیں کھل کر رونے دیا۔ بہت سا رونے کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بولنے لگی کہ بات کہاں سے شروع کرے، ابتدا سے سناتی تو سارے قصور ہی اس کے نکلتے۔ وہ خود کو ندامت کی ریت میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگی۔ مورے کی شفقت اور محبت اس کی ندامت سے بھرے دل کو تھپک بھی رہی تھی اور بکھیر بھی رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، دل کا سارا بوجھ نکال کر رکھ دو، کہہ دینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جس طرح رونا آئے تو رو لینا چاہیے۔ آنسوؤں کو اندر اتارتے اتارتے آدمی کا دل راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دکھوں، پشیمانیوں اور پچھتاووں کو الفاظ دے کر خود کو کسی حد تک آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کا کاندھا تھپکنے لگیں۔ لالا رخ نے تقدس کے اس پیکر کو بحر عقیدت میں ڈوب کر دیکھا۔ انہوں نے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کی نرم ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس نے کرب سے گزرتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا، کہاں کہاں اس سے غلطیاں اور ظلم ہوئے، کب پچھتاوے روح کے ہمسفر ہوئے اور کب وہ یادیں کہاں کہاں حماقتیں سرزد ہوئیں اور کس طرح خوف اور وحشت کا ہم رکاب ہوئی۔ وہ کچھ بھی نہیں چھپایا، بھرائی ہوئی آواز میں سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ وہ چپ ہوئی تو کمرے کی فضا میں ایک پرملال سی خاموشی تادیر چھائی رہی۔ مورے کا ہاتھ اس کے کاندھے پر تھا، وہ حد سے زیادہ منتشر ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو بات اتنے نہ بڑھتی۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، خیر تم حد سے زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہو سیف الرحمن سے، اور جانتی ہو خوف زدہ عورت ایسے موقعوں پر اور زیادہ تنہا ہو جاتی ہے اور یوں عیار اور مکار مرد کا ترنے والا ثابت ہوتی ہے۔ تم مجھے اسی دن بتا دیتی تو میں تمہیں حمدہ کو لے کر اس سے ملنے ہرگز نہیں جانے دیتی، بلکہ اسے حویلی میں بلا کر دو ٹوک بات کر لیتی۔ بہرحال اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، تم دل چھوٹا مت کرو، خود کو ہلکان مت کرو، وہ تھپکتے ہوئے لہجے میں بولی، اور ہاں تیفی کو قطعاً تم فون نہیں کرو گی اور مہوش کی شادی ہوتے ہی میرے ساتھ حویلی چلو گی۔ وہ بیٹھتے اٹھتے ہوئے بولی، مگر مورے میں ان کی اجازت کے بغیر وہاں کیسے قدم رکھ سکتی ہوں، وہ مجھے دیکھ کر مشتعل ہو جائیں گے، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا دل اس کی نفرت آمیز رویے کا سوچ کر سینے میں سکڑنے لگا تھا۔ میں اس سے کہہ کر آئی ہوں میں لالا رخ کو اپنے ہمراہ لے کر آؤں گی۔ نہیں مورے، اس طرح وہ اور زیادہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ وہ تم سے نفرت کبھی نہیں کر سکتا۔ مورے کے لبوں پر پہلی بار دھیمی سی مسکراہٹ آئی، دوسرے پل یہ مسکراہٹ کسی احساس نے کاٹ دی۔ محبت کرنے والے، محبت بانٹنے والے
جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر انہیں نفرت کرنا نہیں آتی۔ ہاں، نفرت کا ناٹک ضرور کرتے ہیں مگر ان کے دل کو یہ جذبہ چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ تم گھبراؤ مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بس یہ شادی سے فارغ ہو لیں، پھر کچھ کرتی ہوں۔ تم دونوں کی نادانی اور کم عقلی سے تو اب معاملہ آسانی سے سلجھنے کی امید نہیں ہے۔